السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں اور دوستوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کے اس سیشن میں NCERT اور SCERT کے حوالے سے اردو اصناف کے اس صنف کے بارے میں پڑھیں گے جو بہت ہی مقبول صنف ہے اردو کی۔ شروع کریں گے اس سے پہلے آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ پورا ویڈیو دیکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے ان دوستوں تک ضرور پہنچائیں جو اسٹیٹ اور BPSC TRE 4 کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس کلاس میں جو ہم لوگ پڑھیں گے، پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا اس کلاس کے اندر ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے مرثیے کی تاریخ، فن اور حیت کے بارے میں۔ دوسرے نمبر پہ ہے مرثیے کا آغاز اور دکن میں مرثیے کی روایت۔ اسی طرح تیسرا ہے شمالی ہند میں مرثیے کی روایت۔ چوتھے نمبر پر لکھنؤ میں مرثیہ نگاری اور پانچویں نمبر پر جدید مرثیے کے تعلق سے پڑھنے والے ہیں۔ شروع کرتے ہیں پہلے مرثیے کی تاریخ، فن اور حیت کے بارے میں۔ مرثیہ اردو کی مقبول صنف ہے۔ مرثیہ اردو کی مقبول صنف ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح غزل بہت ہی مقبول صنف ہے اردو کی۔ مسدس مرثیے کی انتہائی ترقی یافتہ شکل ہے۔ مسدس کی جو حیت ہے وہ مرثیے کی انتہائی ترقی یافتہ شکل ہے۔ زمانے قدیم یعنی ابتدائی دور میں جب مرثیے کا آغاز ہوا تھا، اس میں 2 بیتی، مربع، مثلث اور مخمس کے فارم میں بھی مرثیے رائج تھے۔ مسدس اس وقت نہیں تھا، 2 بیتی، مربع، مثلث اور مخمس کے فارم میں مرثیے لکھے جاتے تھے اور یہی رائج تھا زمانے قدیم میں۔ سودا نے مرثیہ کو مسدس کی شکل میں روسناش کرایا اور مرثیہ کو مسدس کی معروف شکل میں سب سے پہلے سودا نے ہی استعمال کیا اور مسدس کی حیت کو مرثیے کے لیے متعارف کرایا سب سے پہلے سودا نے۔ میر تقی میر، سکندر پنجابی، احمد اور حیدر دکنی نے کچھ مرثیے مسدس میں ہی لکھے تھے۔ سودا سے قبل بھی مسدس کے فارم میں مرثیے لکھے جاتے تھے۔ سودا سے قبل بھی مسدس کے فارم میں مرثیے لکھے جاتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سودا مسدس حیت کے بانی نہیں ہے مرثیہ کے لیے، کیونکہ سودا سے قبل بھی مسدس کی حیت جو ہے مرثیے کے مسدس کی فارم میں مرثیے لکھے جاتے تھے۔ اختلافی بات بہت سارے ہیں۔ سودا کے بعد بھی مرثیے کے لیے دیگر حیتیں استعمال کی گئیں۔ سودا کے بعد بھی مرثیے کے لیے دیگر حیتیں استعمال کی گئیں، یعنی سودا سے پہلے بھی مسدس کی شکل میں جو ہے مرثیے لکھے جاتے تھے۔ سودا نے ہی مسدس کی حیت کو مرثیے کے لیے متعارف کرایا اور مخصوص کرایا۔ سودا کے بعد بھی مسدس کے فارم میں مرثیے لکھے گئے۔ سودا کے بعد بھی مرثیے کی حیتیں مرثیے کے لیے دیگر حیتیں استعمال کی گئیں۔ مثلا غالب نے مرثیہ عارف میں غزل کا فارم استعمال کیا۔ اسی طرح سے حالی نے غالب کا مرثیہ لکھا تو ترکیب بند میں لکھا، اور اقبال نے اپنی والدہ کا مرثیہ مثنوی کی شکل میں لکھا۔ سودا کے بعد بھی مرثیے کے لیے دیگر حیتیں استعمال کی گئیں۔ محمد علی جوہر، سیماب اکبر آبادی اور حفیظ جالندھری نے مرثیے کے لیے غزل، قطعات، مخمس کی حیتیں اختیار کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسدس کی حیت
مرثیے کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ سودا سے پہلے بھی مسیس کی حیت میں، مسدس کی حیت میں جو ہے مرثیہ لکھا گیا، اور سودا کے بعد بھی۔ آگے دیکھتے ہیں، آج بھی غزل کے فارم کو شخصی مرثیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آج بھی غزل کے فارم کو شخصی مرثیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آج کے زمانے میں بھی۔ انیس اور دبیر کے مرثیوں کے بے پناہ مقبولیت کے سبب، انیس اور دبیر کے مرثیوں کی بے پناہ مقبولیت کے سبب مرثیوں کے ساتھ مسدس حیت مخصوص ہو گئی۔ یعنی انیس اور دبیر نے مسدس کی حیت میں مرثیے کو لکھا، جس کی مقبولیت بے پناہ ہوئی، اور اسی وجہ سے وہ مسدس کی حیت مخصوص ہو گئی۔ کس کے لیے؟ مرثیہ کے لیے۔ مرثیے کے موجودہ اجزاء ترکیبی میر ضمیر نے متعین کیے۔ مرثیہ کے موجودہ جو اجزاء ترکیبی ہے وہ میر ضمیر نے متعین کیے ہیں، جن کی پابندی کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی گریز بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی جو میر ضمیر نے مرثیہ کے لیے جو اجزاء ترکیبی متعین کیے ہیں، اس سے کبھی کبھی گریز بھی کیا جاتا ہے۔ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی میں چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رجم، شہادت اور بین ہے۔ یہ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی ہے۔ مرثیہ کی سب سے زیادہ مؤثر اور مقبول عام اسباب جذباتی اور مذہبی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ مرثیہ کے سب سے زیادہ مؤثر اور مقبول عام اسباب جو ہے، جو سب سے زیادہ وجہ بنی، وہ جذباتی اور مذہبی نوعیت ہونے کی وجہ سے۔ بہت ہی قیمتی باتیں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ملیں گے۔ مرثیہ کو اعلیٰ اور عظیم شاعری کے سب میں لا کھڑا کرنے کا کام میر انیس اور دبیر نے کیا ہے۔ اس کی مثال عالمی ادب میں نہیں مل سکتی۔ ان مرثیہ نگاروں نے انسانی رشتوں، جذبات و احساسات کی افاقیت، جمالی اقدار اور شعر کے جملہ محاسن کو پیش نظر رکھا۔ میر انیس اور دبیر نے اردو میں مرثیہ دکن کے صوفیہ کرام کی سرپرستی میں پروان چڑھا۔ اشرف بیابانی نوسرہار کو مرثیہ کا نقطۂ آغاز سمجھا جاتا ہے، جس کی سن اشاعت 1503 بتائی جاتی ہے، جس کی سن اشاعت جو ہے 1503 ہے۔ یہ نوسرہار جو ہے 1503 میں لکھا گیا، اور یہی نقطۂ آغاز بھی ہے مرثیہ کا۔ اشرف بیابانی کے بعد شاہ برہان الدین جانم اور شاہ راجو قیتال نے بھی مرثیے لکھے۔ محمد قلی قطب شاہ معانی، اردو میں یہ معانی تخلص کرتے تھے، غواصی وجہی کے یہاں بھی مرثیے ملتے ہیں۔ یہ سب دکنی شعرا ہیں۔ شمالی ہند میں مرثیہ نگاری کا آغاز روشن علی کے عاشورہ نامے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد فضل علی فضلی کی کربل کتھا کا نام آتا ہے، جو نثر میں ہے۔ شمالی ہند کے مرثیہ نگاروں میں مسکین، محب، یکرنگ اور قائم وغیرہ نے مرثیے لکھے۔ 18ویں صدی میں لکھے جانے والے مرثیے اپنے ارتقاء کے ابتدائی مراحل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ 19ویں صدی کا آغاز مرثیے کی ترقی کی نوید لاتا ہے۔ نوید کا مطلب خوشخبری، مژدہ۔ اس زمانے میں جن لوگوں نے مرثیے لکھے، یعنی 19ویں صدی کے آغاز میں یا 19ویں صدی میں جن لوگوں نے مرثیے لکھے ہیں، ان میں دلگیر، فصیح، خلیق کے نام بہت اہم ہے۔ میر ضمیر کے شاگرد دبیر اور خلیق کے لڑکے انیس نے مرثیے کو بام عروج تک پہنچایا۔ اوپر کے چند مثالوں سے یہ ثابت ہوا کہ مرثیے کے لیے کوئی حیت مخصوص نہیں ہے، جو ابھی اوپر ہم کہے تھے کہ مرثیے کے لیے چونکہ سودا سے پہلے بھی مسدس کی حیت میں لکھا گیا، اور اس سے پہلے جو ہے مربع مخمس کی حیت میں مرثیہ لکھا گیا، سودا کے بعد بھی دیگر حیتوں میں جو ہے مرثیہ لکھا گیا، ابھی جو مثال اوپر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرثیہ کے لیے کوئی مخصوص حیت نہیں ہے۔
لیکن انیس و دبیر کے مرثیوں کی مقبولیت کی وجہ سے مسدس فارم کو مرثیے سے مخصوص سمجھا گیا، کیونکہ انیس و دبیر کے مرثیوں کی مقبولیت کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے مسدس کی حیت میں مرثیے کو لکھا تھا جو کہ بہت ہی مقبول ہوئی، اور اسی نے پروان چڑھایا۔ مقبولیت جو ہے جو مرثیہ کو سب سے زیادہ مقبولیت جو ہے ہوئی ملی ہے، وہ انیس و دبیر کی وجہ سے۔ انیس و دبیر نے مرثیہ کو بام عروج تک پہنچانے کا کام کیا۔ آگے دیکھتے ہیں، کہنے کو مرثیہ شہدائے کربلا اور واقعات کربلا کے حالات بیان کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے، لیکن مرثیہ گوئی کی شان تخلیق اور قوت اظہار سے مرثیہ ایک شاہکار بن جاتا ہے۔ اس ادبی شاہکار میں وحدت میں کثرت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ مرثیہ میں قصیدے کی شان و شکوہ، جلالت و بلاغت ہوتی ہے، اور مثنوی کی سادگی، سلاست اور قصہ پن، منظر نگاری، جذبات نگاری، واقعہ نگاری، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، محاکات کے جاندار، وسیع و ہماگیر مرقع نظر آتے ہیں۔ مرثیے میں قصیدے کی کیا خوبی ہے؟ مرثیے میں قصیدے کی شان و شکوہ، جلالت اور بلاغت ہوتی ہے۔ یہ مرثیے کے اندر قصیدے کی یہ خوبی ہوتی ہے، اور مثنوی جیسی سادگی، سلاست اور قصہ پن، منظر نگاری، جذبات نگاری، واقعہ نگاری، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، محاکات کے جاندار، وسیع و ہماگیر مرقع نظر آتے ہیں۔ یہ ہے مثنوی کی خوبی جو کہ مرثیے کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مرثیہ کا آغاز اور دکن میں مرثیے کی روایت۔ مرثیہ لفظ رسا سے ماخوذ ہے۔ مرثیہ لفظ رسا سے ماخوذ ہے۔ اس طرح کے سوالات آتے ہیں، اور آپ کو سینکڑوں سوالات آپ کو اس کے اندر ملیں گے۔ اور رسا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی میت پر رونے کے ہیں۔ اسی سے مرثیہ کی اصطلاح بنی، اور یہی نہیں، ہر زبان میں یہ صنف موجود ہے، یعنی مرثیہ صنف جو ہے وہ ہر زبان میں موجود ہے۔ رسائی نظموں کو انگریزی اصطلاح میں ایلیجس کہتے ہیں۔ ایلیجس کہا جاتا ہے، یہ ایلیجس ہے، یہ انگریزی اصطلاح میں مرثیے کو ایلیجس کہا جاتا ہے۔ چنانچہ مرثیہ کا اطلاق ایسے ہی نظموں پر ہوتا ہے جس میں رسائی وصف ہو۔ مرثیہ کا اطلاق ایسے ہی نظموں پر ہوتا ہے جس میں رسائی وصف ہو، لیکن اب بالخصوص اردو میں مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس کا موضوع واقعات کربلا ہو۔ آگے دیکھتے ہیں، مرثیہ میں اگر کسی خاص شخص کا تذکرہ ہو۔ اب مرثیے میں اگر کسی خاص شخص کا تذکرہ ہو اور واقعات کربلا یا محمد یا آل محمد سے متعلق نہ ہو تو اسے شخصی مرثیہ یا تعزیتی نظم کہتے ہیں۔ یعنی مرثیہ میں اگر خاص شخص کا تذکرہ ہو اور اس میں واقعات کربلا یا محمد یا آل محمد سے متعلق اس میں کوئی بات نہ ہو، کوئی ذکر نہ ہو، تو وہ شخصی مرثیہ یا تعزیتی نظم کہا جاتا ہے اسے۔ واقعات کربلا 61 ہجری میں ہوا۔ واقعات کربلا 61 ہجری میں ہوا، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس واقعے کی ہر سال یاد منائی جاتی ہے، چنانچہ عربی میں واقعہ کربلا سے متعلق رسائی نظمیں لکھی گئیں۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ معظمہ نے سب سے پہلا مرثیہ لکھا تھا، جس کا پہلا مصرع یہ ہے، مدینۃ جدنا لا تعتب لنا۔ یہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ نے جو سب سے پہلا مرثیہ لکھا ہے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع سے جو ہے یہ عربی میں یہ مرثیہ لکھا۔ تو یہ مرثیہ عربی میں ہے جنہوں نے سب سے پہلے مرثیہ لکھا ہے۔ عربی مرثیہ نگاروں میں صدیف، کمیت اسدی، سید حمیدی کے نام ملتے ہیں، اور فارسی کے پہلے مرثیہ نگار شیخ آذری ہے۔ شیخ آذری ہندوستان میں بیدر کے مقام پر بھی مرثیہ لکھا تھا۔ شیخ آذری کے بعد فارسی میں جن شعراء کا نام آتا ہے ان میں مقبل، محتشم، قاآنی، حبیب، کردستانی وغیرہ معروف ہیں۔ یہ فارسی شعراء ہیں۔ شیخ آذری کے بعد ان شعراء کا نام آتا ہے، اور فارسی میں سب سے پہلے جو ہے مرثیہ لکھنے والے شیخ آذری ہیں۔
خاص طور پر علامہ شبلی نے محتشم کا ذکر کیا فارسی شعراء میں علامہ اقبالی نے یہ کیا نام ہے، علامہ شبلی نے محتشم کا ذکر کیا۔ اردو میں مرثیہ دکن میں موجود صوفیہ کرام کے سرپرستی میں پروان چڑھا، بات آ گئی تھی۔ مرثیہ گوئی کے نقطۂ آغاز پر شاہ اشرف بیابانی کی مثنوی نوسرہار 909 ہجری یعنی 1503 میں لکھی گئی۔ اشرف بیابانی کے بعد شاہ برہان الدین جانم کا مرثیہ مشہور ہے۔ اشرف بیابانی کے بعد شاہ برہان الدین جانم کا مرثیہ مشہور ہے۔ حضرت شاہ برہان الدین جانم حضرت شاہ راجو غواسی وجی نے دکنی میں مرثیہ لکھے۔ دکنی میں جن اہم شعراء کا نام ملتے ہیں ان میں محمد قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، شاہی اور مرزا کے نام شامل ہیں۔ دکنی میں ابتدائی عہد میں تقریباً ہر قابل ذکر شاعر نے مرثیہ لکھا۔ نصیر الدین ہاشمی کے مطابق مغلوں کی آمد سے پہلے تک، نصیر الدین ہاشمی جو محقق ہیں، ان کے مطابق مغلوں کے آمد سے پہلے دکن میں مرثیہ نگاروں کے یہاں ان کا اصل مقصد حضرت حسین اور اہل بیت کا غم و علم تازہ کرنا اور ان کی یاد میں آنسو بہانا تھا۔ یہ ان کا اصل مقصد تھا، یعنی مغلوں کی آمد سے قبل دکن میں مرثیہ نگاروں کے یہاں جو اصل مقصد تھا مرثیہ کا، وہ حضرت حسین اور اہل بیت کا غم و علم تازہ کرنا اور ان کی یاد میں آنسو بہانا تھا۔ اس میں فرضی روایات اور افسانوں کی کوئی جگہ نہیں تھی، اس کا جز بھی وہ نہیں مانتے تھے۔ مرثیہ میں فرضی روایات اور افسانوں کو مرثیہ کا جز قرار نہیں دیتے تھے اس زمانے میں، مغلوں سے پہلے دکن میں۔ مغلوں کے بعد والے دور میں ہاشم علی برہان پوری درگاہ کلی خاں کو ڈاکٹر مسیح الزمان نے خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ مغلوں کے بعد والے دور میں جو مرثیہ نگار ہے وہ ہاشم علی برہان پوری اور درگاہ کلی خاں۔ سفارش حسین خاں کا خیال ہے، سفارش حسین کا خیال ہے کہ محمد صدیق قیس حیدرآبادی اگر صرف مرثیہ میں ہی طبع آزمائی کرتے تو دکن میں بھی میر انیس پیدا ہو چکا ہوتا۔ یہ سفارش حسین کا خیال ہے۔ ضروری مطالعہ کے لیے دکن میں مراثی پر تفصیلی مطالعہ کے لیے ایڈیشنل بات ہے کہ دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تاریخ ادب اردو جمیل جالبی کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اردو مرثیہ یہ سفارش علی خاں کی تصنیف ہے، اور اردو مرثیہ کا ارتقاء یہ مسیح الزماں کی یہ تصنیف ہے۔ تو ضروری مطالعہ کے لیے دکنی مراثی پر تفصیلی مطالعہ کے لیے ان سب کتابوں کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں شمالی ہند میں مرثیے کی روایت۔ شمالی ہند میں مرثیے کا آغاز روشن علی سے ہوتا ہے۔ اس کا عاشورہ نامہ ڈاکٹر مسعود حسین خان نے شائع کیا، اور اس کا تذکرہ جمیل جالبی نے تاریخ ادب اردو میں اور سفارش حسین نے اردو میں مرثیہ میں لکھا، مرثیہ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ روشن علی کا عاشورہ نامہ 1668 میں لکھا گیا۔ اس عہد کے مرثیہ نگاروں میں ڈاکٹر مسیح الزمان نے سب سے پہلے فضل علی فضلی کی کربل کتھا کا ذکر کیا ہے۔ عاشورہ نامہ کے جو عہد ہے، عاشورہ نامہ جس عہد میں لکھا گیا 1668 میں، اسی عہد میں فضل علی فضلی کی کربل کتھا بھی لکھی گئی۔ ڈاکٹر مسیح الزماں کی تحقیق کے مطابق فضل علی فضلی کی کربل کتھا اسی عہد میں لکھا گیا۔ کربل کتھا میں فضل علی فضلی نے مختلف شہداء کے حال مجلسوں میں چسپاں کرنے کے لیے اشعار لکھے تھے۔ ورنہ کربل کتھا کی حیثیت نثر میں ہے،
نثر کی ہے، ورنہ کربل کتھا کی حیثیت نثر میں ایک ایسے کارنامے کی ہے جس نے شمالی ہند میں اردو نثر کی ارتقاء پر روشنی پڑتی ہے، ورنہ کربل کتھا کی حیثیت نثر میں ایسے کارنامے کی ہے جس میں شمالی ہند میں اردو نثر کے ارتقاء پر روشنی پڑتی ہے۔ اس عہد کے ممتاز مرثیہ نگاروں میں مسکین، محب، یکرنگ، قائم وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ مرثیہ کی تاریخ میں سب سے اہم نام مرزا محمد رفیع سودا کا ہے، جس نے اردو مرثیہ کو مسدس کی حیت میں لکھا۔ سودا نے اپنے مرثیوں میں ان تمام مراسم کا تذکرہ کیا جو ہندوستان میں شادی بیاہ کے موقع پر انجام دی جاتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، ڈاکٹر مسیح الزماں کے مطابق سودا کے کلیات میں ان کے مرثیوں کی تعداد 72 ہے، جن میں 6 مفرد، مسدس اور مخمس ہیں، 6 متفرق شکلوں میں ہیں اور 48 مربع میں ہیں، ان کے علاوہ 12 سلام ہیں۔ مرثیہ نگاری میں سب سے اہم نام سودا اور میر تقی میر کا ہے، اور اس کے بعد میاں سکندر علی کا نام آتا ہے۔ دیکھیے اختلافی بات کیا ہے، اکثر محققین کا خیال ہے کہ میاں سکندر ہی نے سب سے پہلے مسدس کی حیت میں مرثیے لکھے ہیں۔ دیکھیے یہ اختلافی بات آ گئی، اور چونکہ یہی زمانہ متین برہان پوری اور سودا کا ہے، اسی لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ روایت کا تاج کس کے سر پہ رکھا جائے۔ آگے دیکھیے، میر تقی میر سے کچھ پہلے اور ان کے معاصرین میں عبداللہ مسکین، میر زاہق، میر حسن پھلوار شریف کے محمد ہدایت اللہ، مہربان خان رند، مرزا ظہور علی خلیق دہلوی، شاہ نور الحق تپا عظیم آبادی، قلندر بخش جرت، غلام حمدانی مصحفی، میر شیر علی افسوس وغیرہ کے نام آتے ہیں۔ میر تقی میر سے کچھ پہلے یا ان کے معاصرین میں ان سبوں کا نام آتا ہے۔ شمالی ہند میں اردو مرثیہ کے پہلے شاعر ہیں۔ شمالی ہند میں اردو مرثیہ کے پہلے شاعر اسماعیل امروہی ہیں، جن کا مرثیہ وفات بی بی فاطمہ کی حیت میں جو ہے جن کا مرثیہ ہے، اور وہ مثنوی کی حیت میں ہے۔ دیکھیے اسماعیل امروہی نے جو وفات بی بی فاطمہ کا جو مرثیہ لکھا ہے کے اوپر، وہ مثنوی کی حیت میں ہے۔ اگر یہ مسدس کی حیت میں ہوتا، مسدس کی حیت میں بھی ہو سکتا تھا، اگر مسدس حیت اگر مثنوی کے لیے مرثیہ کے لیے مخصوص ہوتا تو یہ مسدس کی حیت میں ہوتا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مرثیہ کے لیے مسدس کی حیت مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس حیت میں میر انیس اور مرزا دبیر کی محنت سے وہ مسدس کی حیت مقبول صنف بنی ہے، مسدس کی حیت کی وجہ سے۔ جب بھی مرثیے کے بارے میں سوچتے ہیں تو مسدس حیت یہ آٹومیٹک جو ہے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ بعد کے شعراء میں گدا، سکندر، سعادت، سودا، میر مصحفی اور قائم ہے۔ بعد کے شعراء میں شمالی ہند میں کیا ہے، شمالی ہند میں اردو مرثیہ کے پہلے شاعر اسماعیل امروہی ہیں، جن کا مرثیہ وفات بی بی فاطمہ جو کہ مثنوی کی حیت میں۔ بعد کے شعراء میں گدا، سکندر، سعادت، سودا، میر مصحفی، یعنی کہ اسماعیل امروہی ان سب لوگوں سے پہلے کے شاعر ہیں مرثیہ کے، اردو مرثیہ کے۔ یاد رکھنے والی بات ہے، شمالی ہند میں اردو مرثیہ کے پہلے شاعر ہیں اسماعیل امروہی۔ کس حیت میں لکھے ہیں؟ یہ مثنوی کی حیت میں لکھے ہیں۔ مرثیہ کا دوسرا دور جھنو لال دلگیر، میر ضمیر اور میر خلیق سے شروع ہوتا ہے۔ دلگیر پہلے مرثیہ نگار ہیں جنہوں نے مرثیوں میں مکالماتی فضا کا اضافہ کیا ہے۔ دلگیر پہلے مرثیہ نگار ہیں جنہوں نے مرثیوں میں مکالماتی فضا کا اضافہ کیا ہے۔ میر ضمیر اور میر خلیق تک پہنچتے پہنچتے مرثیہ نے سانحۂ کربلا کے حوالے سے بیانیہ نظمی کی حیت اختیار کر لی، جسے انیس و دبیر نے درجہ کمال تک پہنچایا۔
ابتدا سے انتہا تک آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لکھنؤ میں مرثیہ نگاری، دکن اور دہلی کے ساتھ اودھ میں بھی مرثیہ کی روایت کا ارتقا ہوا۔ یہ سب یکجا کرنا، اکٹھا کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، جو ہے بہت ساری کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ مسیح الزماں کے مطابق اودھ میں مرثیہ کو ارتقائی منزلوں تک لے جانے والوں میں مرزا ظہور علی، راجہ کلیان سنگھ خلف، راجہ شتاب رائے، مولانا محمد حسین محظوں اور آیت اللہ جوہری کے نام شامل ہیں۔ یہ اودھ کے مرثیہ نگاروں کے نام ہیں۔ لکھنؤ سے پہلے مختلف مقامات پر، یعنی لکھنؤ میں ابھی وہ مرثیے کی روایت نہیں آئی تھی، اس سے بھی پہلے دکن اور دہلی کے بعد لکھنؤ سے پہلے جو مختلف مقامات پر مرثیہ گوئی کو فروغ مل رہی تھی، ان میں سب سے اہم نام مرزا پناہ علی بیگ اور افسردہ حیدرآبادی کا آتا ہے۔ سفارش حسین خان نے افسردہ کو مقصد اور فن دونوں اعتبار سے کامیاب شاعر قرار دیا ہے۔ افسردہ کو لکھنؤ کے مرثیہ گوئی کے پہلے دور میں افسردہ گدا احسان کے ساتھ حیدری کا نام لیا جاتا ہے۔ لکھنؤ کے مرثیہ کے پہلے دور میں ان سب کا نام آتا ہے۔ 19ویں صدی کا آغاز مرثیے کا دور تعمیر ہے۔ 19ویں صدی کا آغاز مرثیے کا دور تعمیر ہے۔ بقول ڈاکٹر مسیح الزماں کہتے ہیں کہ 19ویں صدی کا آغاز جو ہے وہ مرثیے کا دور تعمیر ہے۔ اس دور کے مرثیہ نگاروں میں جھنو لال دلگیر، مرزا محمد جعفر علی فصیح، مرزا مستحسن خلیق، میر مظفر حسین ضمیر کے نام بہت اہم ہیں۔ جعفر علی فصیح نے میر ضمیر کے معاصر کی حیثیت سے مرثیہ گوئی میں نام پیدا کیا، مگر اس عہد کے سب سے مایہ ناز مرثیہ نگار میر ضمیر ہیں اور وہ روایت ساز بھی ہیں۔ وہ تاریخی مرثیہ گوئی کے مجتہد ہیں۔ میر ضمیر موسفی نے اپنی کتاب ریاض الفصاحہ میں میر ضمیر کو نئی راستہ پیدا کرنے والا لکھا ہے۔ جعفر علی نے سب سے پہلے مرثیہ کا نیا کینڈا تیار کیا، جس میں چہرہ کو سب سے پہلے جگہ ملی۔ پھر سراپا آیا، اس کے بعد گھوڑے اور ہتھیاروں کی تعریف اور ان کا سراپا بھی لکھا۔ رزمیہ انداز میں واقعہ نگاری کی، یہ جعفر علی نے سب سے پہلے کی ہے۔ جعفر علی کی مرثیہ کس نور کی مجلس میں جلوہ گری ہے؟ یہ ہے جعفر علی کی مرثیہ۔ یہ مرثیہ 1833 میں لکھا گیا۔ کس نور کی مجلس میں میری جلوہ گری ہے، یہ مرثیہ انہوں نے 1833 میں لکھا تھا۔ ضمیر وہ پہلے مرثیہ گو ہیں جنہوں نے اردو مرثیہ کو حیت کے اعتبار سے ایک باضابطہ صنف بنایا۔ اگر ضمیر نہ ہوتے تو اردو مرثیہ انیس و دبیر سے محروم رہ جاتی۔ انیس کے بعد ان کے خانوادے کے میر خورشید علی، میر نفیس، میر مونس اور ایک واسطے سے میر انیس اور میر وحید میر انیس کی روایت کی پیروی کرتے رہے۔ مراثی میں تغزل کی آمیزش اس خاندان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ مراثی میں تغزل کی آمیزش اس خاندان کی سب سے بڑی خوبی ہے، یعنی میر انیس اور مرزا دبیر میر ضمیر کے خاندان کی۔ جدید مرثیہ گوئی ارتقائی منزل طے کرتے ہوئے 20ویں صدی کی دوسری دہائی تک پہنچی تو ملک جنگ آزادی میں برطانوی سامراج سے ٹکر لے رہا تھا۔ اس وقت شاد عظیم آبادی اصلاحی رنگ کا مرثیہ لکھ چکے تھے۔ 1918 میں جوش ملیح آبادی نے آواز حق کے عنوان سے جدید مرثیہ کی داغ بیل ڈالی۔ حالانکہ اقبال اپنے
مفرد اشعار میں حسین اور شبیری کے استعارے کے ذریعے شہادت کے اثرات و رموز اور معنویت کی طرف متوجہ کر چکے تھے۔ اپنے مفرد اشعار میں اقبال نے کیا نام ہے جوش ملیحہ آبادی سے بھی پہلے اپنے مفرد اشعار میں حسین اور شبیری جیسے الفاظ کے استعارے کے ذریعے سے شہادت کے اثرات و رموز اور معنویت کی طرف متوجہ کر چکے تھے۔ کس نے؟ اقبال نے، علامہ اقبال نے۔ جیسے فارسی میں بے خودی میں ان کی نظم امام عاشقاں پور بطول امام عاشقاں پور بطول کربلا کو نئے انداز سے سوچنے پر مجبور کر چکی تھی۔ علامہ اقبال کے یہ شعر ہے بے خودی میں فارسی میں۔ لیکن جوش نے آواز حق کے بعد اپنی تصنیف ذاکر سے خطاب میں بھی ایک نیا رنگ دے دیا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے مرثیے حسین اور انقلاب سے جوش ملیحہ آبادی کے حقیقت یہ ہے کہ ان کے مرثیے یعنی ان کے مطلب جوش ملیحہ آبادی کے مرثیے حسین اور انقلاب سے جدید مرثیہ گوئی کا آغاز ہوتا ہے۔ جوش نے کل 9 مرثیے لکھے۔ جوش کے بعد یا جوش کے لفظوں میں جدید مرثیہ کا بانی کے طور پر آل رضا کا نام آتا ہے۔ جوش نے انہیں جدید مرثیہ کا بانی قرار دیا ہے۔ کسے؟ آل رضا کو۔ انہوں نے تقریباً 20 مرثیے لکھے۔ آل رضا نے تقریباً 20 مرثیے لکھے۔ ان کا پہلا مرثیہ کلمہ حق کی تحریک ان کا پہلا مرثیہ جو ہے کلمہ حق کی ہے تحریر دل فطرت میں۔ یہ ان کا پہلا مرثیہ ہے۔ کن کا؟ آل رضا کا پہلا مرثیہ کلمہ حق کی ہے تحریر دل فطرت میں۔ ان کے مجموعے کا آخری مرثیہ ہے قافلہ آل محمد سوئے شام چلا۔ آخری مرثیہ آل رضا کا قافلہ آل محمد سوئے شام چلا ہے۔ 20ویں صدی میں جو مرثیے لکھے گئے ان کا شمار جدید مراثی میں ہوتا ہے۔ ان کے موضوعات مختلف ہوتے ہیں۔ روایتی مرثیہ ان کے موضوعات مختلف ہوتے ہیں۔ 20ویں صدی میں جو مراثی وغیرہ لکھے گئے ان کے موضوعات جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ روایتی مرثیہ بزم و رزم سے پہچانا گیا تو جدید مرثیہ ہمت و عزم کا مرقع بنا۔ روایتی مرثیہ بزم و رزم سے پہچانا گیا تو جدید مرثیہ ہمت و عزم کا مرقع بنا۔ جدید مرثیے میں اخلاق کا درس، جرأت و حوصلہ، فلسفہ کا اضافہ ہوا۔ جدید مرثیہ نگاروں نے پرانے مرثیہ نگاروں کے بنائے ہوئے اجزاء ترکیبی کو اپنے مرثیوں کے لیے ضروری نہیں سمجھا۔ جدید مرثیہ نگاروں میں جو نام آتا ہے وہ ہے جوش ملیحہ آبادی، جمیل مظہری، سردار جعفری، آل رضا ان کا تخلص تھا، نجم آفندی، نسیم امروہی، وحید اختر اور مہدی نظمی کے نام آتے ہیں۔ آج کا کلاس کیسا لگا کمنٹ میں ضرور آپ لوگ جو ہے لکھ کر بھیجیں۔ بہت ہی اہم اور سمجھ لیجئے کہ کئی کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے مختصراً پیش کیا گیا جس میں سینکڑوں سوالات آپ کو مل جائیں گے۔ بس آج اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیر۔